الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ملک کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور جلتے جہاں میں لاکھوں ہی دور جلتے جو ایک بھی اٹھتا نقاب تیرا جہاں میں لاکھوں ہی دور جلتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا تو سب حسینوں میں سب سے اول ملا ہے حسن تمام تجھ کو ملا ہے حسن تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا ہے تو بھی سائے میں عجیب انسان کہ روز محشر سے ہے ہراساں ارے وہاں تو شفیع بنے گا ارے وہاں تو شفیع بنے گا رسول عالی جناب تیرا ارے وہاں تو شفیع بنے گا رسول عالی جناب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بعد از حمد و صلات لائق ہے عزت و احترام تقریب حاضر و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس پوری کائنات کا خالق و مالک رازق و پالنہار ہے اللہ تعالیٰ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات فخر موجودات وجہ تخلیق کائنات کون کے سماوات حضور نبی معظم و محترم مکرم و محتشم رحمت سرکار و قدم
رازدار کرم شہنشاہ عرب و عجم جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ واجد حاضرین و سامعین، ماہ شوال مکرم اپنی رحمتیں برکتیں لے کر رواں دواں ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر اہل سنت کے عظیم امام اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، امام زمان، امام عاشقان، حضرت شاہ امام احمد رضا خان قاصد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا یوم ولادت ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں اعلیٰ حضرت کی علمی، فکری اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عشق رسول ہے، اس حوالے سے آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی جسارت کروں گا۔ حضرات گرامی کا اعلیٰ حضرت قاصد بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف کوئی عام سے مولوی تھے جو بریلی شریف کے اندر پیدا ہوئے اور ان کے نام سے آگے پورا ایک مسلک بن گیا، یا کوئی شاعر ناقدو شاعر تھے جو شاعری کیا کرتے تھے اور اس وجہ سے وہ مشہور ہو گئے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت کی شخصیت اعلیٰ ہی اتنی ہے، علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت فیض کے لحاظ سے وہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے کہ ان کو اعلیٰ حضرت کہنا ہی پڑتا ہے۔ حضرات گرامی کا ایک بندہ ایک وقت کے اندر ایک فن کا ماہر ہو سکتا ہے، ایک علم کے اندر وہ مہارت رکھ سکتا ہے۔ ایک وقت کے اندر ایک بندہ یا مفسر قرآن ہوتا ہے، یا محدث حدیث ہوتا ہے، یا مورخ تاریخ ہوتا ہے، یا محقق ہوتا ہے، یا مدقق ہوتا ہے، یا سائنسدان ہوتا ہے، یا سیاستدان ہوتا ہے، یا معیشت دان ہوتا ہے، یا ریاضی دان ہوتا ہے۔ ہر بندے کی اپنی ایک فیلڈ ہوتی ہے، کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی ادیب ہوتا ہے، کوئی خطیب ہوتا ہے۔ ایک وقت کے اندر بندہ ایک علم کے اندر مہارت رکھ سکتا ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ ذہین ہو تو وہ 2 سے 3 علوم اور فنون پر مہارت حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں سیدی اعلیٰ حضرت پر کہ ان کی شخصیت اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا عروج عطا فرمایا کہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک وقت کے اندر مفسر قرآن بھی ہیں، محدث حدیث بھی ہیں، مورخ تاریخ بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مدقق بھی ہیں، اور وقت کے غوث خمدان بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور بے مثل و بے مثال پیر بھی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 علوم پر مہارت عطا فرمائی۔ آپ ان کی بایوگرافی نکال کر دیکھ لیں، آج کل تو بڑا آسان ہے، نیٹ پر ہر چیز موجود ہے، انٹرنیٹ پر ہی آپ کا جو وکیپیڈیا پہ جا کر سرچ کریں، وہاں پر پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا ذہن اور اتنی فراست اور علم عطا فرمایا تھا کہ 50 علوم کا علم نہیں، مہارت آپ کو حاصل ہے۔ آپ صرف مولوی نہیں تھے، آپ کی جو سائنس پر کتابیں ہیں، جو سائنسی تحقیقات ہیں، وہ آپ پڑھیں تو وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ سیاست کے حوالے سے جو آپ کی تحقیقات ہیں وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کی شاعری خدائی کے بخشش پڑھیں تو وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ آپ کی جو ترجمہ قرآن کنز ایمان وہ پڑھیں تو وہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اور آپ نے اپنی پوری زندگی کے اندر تقریباً 1000 کتاب تحریر کی، 1000 کتاب آپ نے تحریر فرمائی، اور ان کتابوں میں سے ایک کتاب وہ ہے جسے فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، جس کی 30 جلدیں ہیں اور تقریباً 22,000 صفحات پر یہ آپ کی ایک کتاب فتاوی رضویہ ہے کہ جس کے مقابلے میں آج تک کوئی بندہ اتنی بڑی کتاب 30 جلدوں 32 جلدوں پر نہیں لکھ سکا۔ تو یہ اعلیٰ حضرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی عنایت، خصوصی کرم نوازی ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے سیرت نگاروں نے لکھا کہ سید اعلیٰ حضرت نے 4 سال کی عمر کے اندر مکمل ناظرہ قرآن پڑھ لی۔ حالانکہ 4 سال کی عمر میں عام طور پر بچے قاعدہ پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اللہ کے بڑے چنیدہ ہوتے ہیں، ان پر اللہ کی ایسی کرم نوازی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچپن سے ہی اپنے دین کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ 4 سال کے اندر آپ نے قرآن حکیم کو ناظرہ مکمل کر لیا۔
سید اعلیٰ حضرت نے درس نظامی مکمل کر لیا. یہ جو عالم کا کورس ہوتا ہے آپ نے مکمل کر لیا. 6 سال کی عمر کے اندر آپ نے ربیع الاول شریف کے اندر میلاد شریف پر 1.5 گھنٹہ خطاب پڑھا ہے. 6 سال کی عمر کے اندر. اور 13 سال کی عمر میں آپ نے درس نظامی مکمل کر لی. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے کے اندر یہ اسلامی علوم اور دنیاوی علوم الگ الگ نہیں تھے. یہ تو بعد میں انگریز کی سازش کے تحت دنیاوی علوم کو الگ کر دیا گیا اور اسلامی علوم کو الگ کر دیا گیا. اب ایک بندہ جو 15-16 سال تک سکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے تو 15-16 سال جب وہ سکول کو دے دیتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کے پاس اتنا وقت بچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسلامی علوم کی طرف آئے. اور اگر کوئی اسلامی علوم پڑھتا ہے تو اس کے بعد مکمل کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ وہ دیگر علوم حاصل کر سکے. جبکہ ابتداء ایسا نہیں تھا. ایک ہی وقت کے اندر دینی اور دنیاوی علوم پڑھائے جاتے تھے تاکہ جب بچہ مدرسے سے فارغ ہو، اسکول سے فارغ ہو تو اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو، دین والی بھی اور دنیا والی بھی. لیکن یہ سازش کے تحت مسلمانوں کو اندھیرے کے اندر رکھنے کے لیے، دنیاوی تعلیم سے دور کرنے کے لیے اور ان پر ایک خاص لیبل لگانے کے لیے ان کے اندر یہ نظام رائج کیا گیا. لیکن اب جو لوگ شعور رکھنے والے ہیں، بصیرت رکھنے والے ہیں، اب مدارس کے اندر دوبارہ سے یہ نظام آ گیا ہے کہ مدارس کے اندر جہاں قرآن و حدیث پڑھایا جاتا ہے وہاں دنیاوی علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ ضروری ہے دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے دنیاوی علوم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے. میں آپ یہ کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 13 سال کی عمر میں درس نظامی مکمل کر لیا اور 13 سال کی عمر میں ہی آپ نے پہلا فتویٰ بھی دے دیا جو مفتی دیتے ہیں. اور 14 سال آپ کی عمر تھی کہ آپ کے والد گرامی لکی علی خان نے آپ کو مسند ارشاد پر بٹھا دیا. یعنی جو فتویٰ دینے والے علماء کی مسند ہوتی ہے اس مسند پر بٹھا دیا کہ آج کے بعد جو بھی بندہ فتویٰ لینے کے لیے آئے گا جواب محمد رضا خان عطا فرمائے. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی قابلیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ سید اعلیٰ حضرت جب پہلی مرتبہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے مکہ المکرمہ، آپ کے بیٹے حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب نے حج پر جانے کا ارادہ کیا. تیاری مکمل ہو گئی اور جس وقت جانے لگے اور اپنے والد گرامی اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان سے اجازت لینے کے لیے آئے کہ ابا جان مجھے اجازت عطا فرمائیں، میں حج کے لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. تو سید اعلیٰ حضرت تڑپ گئے. مدینہ شریف اور حرمین شریفین کی محبت کے اندر آپ کا دل افسردہ ہو گیا اور اسی محبت کی کیفیت کے اندر آپ نے ایک نعت لکھی کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. اور اس نعت کے آخر کے اندر آپ نے لکھا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. اے امام محمد رضا خان، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. کسی غزل پر دربی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے ایک کلام لکھا تھا کہ تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، تیرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر، کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا. سید اعلیٰ حضرت تڑپے اور آپ نے یہ پوری نعت لکھی اور پھر آپ نے ارادہ فرمایا کہ بیٹے اکیلے نہ جاؤ، مجھے بھی ساتھ لے لیں. آپ اپنی والدہ محترمہ جس وقت زندہ تھی کی بارگاہ میں گئے اور اجازت مانگی کہ مجھے بھی حرمین سے حاضری کی اجازت عطا فرمائیں. والدہ سے اجازت لی اور اپنے بیٹے مصطفیٰ رضا خان کے ساتھ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ کے اندر
کچھ لوگوں نے جب سید اعلیٰ حضرت کو دیکھا، بغضی لوگ تھے، انہوں نے شرارت کی اور شرارت انہوں نے جو اس وقت کا رئیس مکہ تھا، جو حکمران تھا، اس کی بارگاہ میں پیغام دے دیا کہ یہ ہندوستان سے ایک مولوی آیا ہے، اس کا نام محمد رضا خان ہے اور یہ پاکستان میں ہمارے خلاف فتوے دیتا ہے، پاکستان میں ہمارے خلاف فتوے دیتا ہے، اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حضور کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، حضور کے بارے میں علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اس نے سید اعلیٰ حضرت کو طلب کیا اور پوچھا کہ کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں، ہمارے نبی کا علم غیب اللہ کے علم غیب کے برابر نہیں ہے، حضور کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسے ہے جیسے دریا سمندر کے سامنے ایک قطرہ ہو، بلکہ اس سے بھی کم، لیکن علم غیب اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا دلائل کیا ہے آپ کے؟ اب سید اعلیٰ حضرت کے آج کے لیے گئے ہوئے تھے، کوئی کتابیں تو ساتھ نہیں لے کر گئے تھے، نہ ہی کوئی لائبریری تھی وہاں پر۔ آپ نے فرمایا مجھے چند گھنٹوں کا ٹائم دو، میں تمہیں پوری دلائل پر ایک کتاب تیار کر کے دے دوں۔ چنانچہ آپ کو ٹائم دے دیا گیا۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے آب زمزم سے پانی، آب زمزم کے پانی سے میں نے وضو فرمایا، اس کے بعد میں بیت اللہ شریف کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے میں نے کتاب لکھنا شروع فرمائی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 گھنٹوں کے اندر ایک مفصل کتاب تحریر فرمائی، جسے الدولت مکیہ کہا جاتا ہے، آج بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے۔ یہ علم غیب پر آپ نے عربی زبان کے اندر لکھی، اردو کے اندر نہیں عربی کے اندر لکھی، اور ایک مفصل دلائل پر یہ مبنی کتاب ہے جو حضور علیہ السلام کے علم غیب، نہ آپ کے پاس کتاب موجود ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ کوئی انٹرنیٹ کا آپشن سسٹم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ وہاں بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کے آپ نے علم غیب پر پوری کتاب لکھ ڈالی۔ جس وقت وہ کتاب رئیس مکہ کے سامنے پیش کی تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا تم اسے عام مولوی سمجھ رہے ہو، یہ عام مولوی نہیں ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت ہے، یہ واقعی اعلیٰ حضرت ہے۔ اس نے پڑھی اور اس نے کہا کہ یہ بڑی علمی ذخائر پر موجود کتاب ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خلیفہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلیٰ حضرت کے وہ خلیفے ہیں جو پیر الیاس ادار قادری صاحب کے مرشد ہیں، اور پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کے بھی یہ مرشد ہیں، یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کے آپ خلفاء کی لسٹ دیکھیں تو ہندوستان سے زیادہ عرب کے اندر آپ کے خلفاء ہیں، عرب والے لوگ آپ کی زیادہ قدر کرتے ہیں، آپ کے علم کی وجہ سے اور آپ کی تحریرات کی وجہ سے۔ سید اعلیٰ حضرت نے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حکم ارشاد فرمایا کہ میری کتاب کے کچھ علمی نسخے تیار کرو، کلمی جو کاپی ہیں وہ تیار کرو، اور عرب کے بڑے بڑے علماء کے پاس لے جاؤ، ان سے تقاریر لکھواؤ، میری کتاب پر ان کی رائے لکھوا کر لاؤ۔ جب علماء عرب کے سامنے سید اعلیٰ حضرت کی یہ کتاب دولت المکیہ پیش کی گئی، انہوں نے پڑھی تو بڑے حیران ہوئے، ہر کسی نے تحسین بھرے کلمات لکھے، تعریفات کی، لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا حیران کن بات یہ ہے کہ ایک بندہ اتنے مختصر وقت کے اندر 7 گھنٹوں کے اندر اتنی ضخیم کتاب کیسے لکھ سکتا ہے کہ جب نہ اس کے پاس کتابیں، نہ لائبریری ہے، نہ کوئی اور ذریعہ ہے، اتنے مختصر وقت کے اندر اس بندے نے یہ کتاب لکھی کیسے؟ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ واپس آئے تقاریر لے کے، سیدی یہ میں تقاریر لے کر آئی ہوں، علماء عرب نے آپ کی بڑی تعریف کی، لیکن وہ سارے حیران ہیں کہ اتنے مختصر وقت کے اندر اتنی مستند اور اتنی جو ہے ضخیم کتاب کیسے لکھی جا سکتی ہے؟ سید اعلیٰ حضرت مسکرائے، آپ نے فرمایا میں نے آب زمزم سے وضو کیا، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا، بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھنے کے بعد میں نے اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا، اس کے بعد میں نے اپنے مرشد غوث اعظم کو یاد کیا، اس کے بعد میں نے اپنے مرشد سیدی غوث اعظم کو یاد کیا، گویا سیدی اعلیٰ حضرت سیدی غوث اعظم کو پکار کے کہہ رہے تھے سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کنے دھر کے
ڈر کے پیر جیلانی تے کتب ربانی میری مدد کرو جٹ کر کے سیدی غوث اعظم کو یاد کر کے میں نے لکھنا شروع کر دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر علم و حکمت کے وہ دریچے کھولے کہ علماء عرب اس کتاب کو پڑھنے کے بعد حیران ہے. یہ ایک میں نے مثال پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ نے سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو کیسا وسیع علم عطا فرمایا اور اس کی کچھ وجوہات تھی کہ علم کسبی بھی ہوتا ہے, انسان محنت سے بھی حاصل کرتا ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ادب کی وجہ سے بندے کو نصیب ہوتی ہے. سید اعلیٰ حضرت نے ہمیں ادب سکھایا. سید اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا مسلک اہل سنت یہ مسلک ادب اور محبت ہے. ہمارے مسلک کے اندر ادب ہی ادب اور محبت ہی محبت ہے, اور اسی ادب اور اسی محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر علمی جو ذخائر کو کھول دیتے ہیں. سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سادات سے بڑی محبت فرماتے تھے, سیدوں سے بڑا پیار فرماتے تھے. آپ کے مدرسے کے اندر ایک طالب علم پڑھتے تھے سید زادے, ان کا نام تھا قطب الدین. کسی طالب علم نے ان کو بلایا نام لے کر, جیسے دوستوں کو بلاتے ہیں قطب الدین. سید اعلیٰ حضرت نے سنا تو آپ ناراض ہو گئے, خفا ہو گئے. فرمایا بیٹا دیکھو یہ سید زادے ہیں, یہ حضور کی اولاد ہے, ان کو نام سے نہ پکارا کرو. میں تمہارا استاد ہوں, میں نے کبھی ان کو نام سے نہیں پکارا, تم ان کا نام لے کر پکار رہے ہو. ان کو جب بھی پکارو تو شاہ صاحب کہا کرو, سید صاحب کہا کرو, اس لیے کہ ان کی رگوں کے اندر رسول اللہ کا خون دوڑ دوڑ. یہ وہ ادب اور یہ محبت تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنی کرم نوازی کی. آپ کا بڑا مشہور واقعہ ہے سیدوں کے ساتھ محبت کا کہ آپ کے شہر بریلی کے اندر ایک سالانہ بڑا پروگرام ہوا کرتا تھا, ایک محفل ہوا کرتی تھی جس کے اندر سید اعلیٰ حضرت خطاب فرمایا کرتے تھے. اور اس دور کے جو آدمی عقیدت مند تھے, ارادت مند تھے, وہ ایک پالکی لے کر آتے, ایک ڈولی لے کر آتے, سید اعلیٰ حضرت کو اس کے اندر بٹھاتے اور پھر اس ڈولی کو پالکی کو کندھوں پر اٹھا کر پورے بازار کے اندر گھما کر اس محفل کے اندر لے جایا جاتا. ایک سال ایسا آیا سید اعلیٰ حضرت کو لینے کے لیے عقیدت مند آ گئے, پالکی لے کر آ گئے, ڈولی لے کر آ گئے. سید اعلیٰ حضرت پالکی کے اندر بیٹھے, اٹھانے کے لیے مزدور آ گئے. چاروں مزدوروں نے گنڈا دیا, بازار کے اندر چلنا شروع کر دیا. ابھی چند قدم ہی چلے تھے سید اعلیٰ حضرت نے رکنے کا حکم ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا مجھے کندھوں سے نیچے اتارو, زمین پر تشریف لائے. پھر آپ نے فرمایا اے مجھے کندھوں پر اٹھا کر چلنے والے مزدوروں, تمہیں قسم ہے رسول اللہ کی عزت کی, مجھے سچ سچ بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سچ سچ بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ وہ جو سید زادے تھے وہ خاموش ہو گئے. سید اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا تمہیں حضور کا واسطہ بتاؤ تم میں سے سید زادہ کون ہے؟ وہ جو شاہ صاحب تھے انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے, سیدی میں سید زادہ ہوں لیکن غریب ہوں, اس لیے اپنی مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں. سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے محبت دیکھی. ابھی شاہ صاحب کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی, اعلیٰ حضرت نے اپنا امامہ کھولا, شاہ صاحب کے قدموں میں پھینک دیا. فرمایا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی, میں نے پہلے تصدیق نہیں کی. شاہ صاحب مجھے معاف فرمائیں, اگر آج آپ نے مجھے معاف نہ کیا کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا مجھے دکھاؤں گا. حضور مجھے فرمائیں گے احمد رضا تو بڑا عالم دین تھا, بڑا عاشق رسول تھا, بڑی شاعری کرنے والا تھا, لیکن میرے شہزادے کے کندھوں پہ سواری کرتا رہا ہے. آج کس منہ سے میری شفاعت لینے کے لیے
معافی نہیں، میں کفارہ بھی ادا کروں گا۔ شاہ صاحب نے کہا کیا ہوگا؟ سید اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں پالکی کے اندر بیٹھا، آپ نے کندھا دیا، اب آپ پالکی کے اندر بیٹھیں گے، احمد رضا آپ کو کندھا دے گا۔ شاہ صاحب نے انکار کیا لیکن اعلیٰ حضرت نہ مانے، چنانچہ شاہ صاحب کو پالکی کے اندر بٹھایا گیا۔ سید اعلیٰ حضرت وقت کا امام ہے، مفسر قرآن ہے، محدث حدیث ہے، محقق بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، ادیب بھی ہے، خطیب بھی ہے، شاعر بھی ہے، عاشق رسول بھی ہے، پیر طریقت بھی ہے، لیکن دنیا نے دیکھا شاہ صاحب ایک عام مزدور ہے، پالکی کے اندر بیٹھے ہیں، وقت کا امام انہیں کندھوں پر اٹھا کر بریلی کی گلیوں کے اندر گھوم رہا ہے۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، سیدی اعلیٰ حضرت سارے کہہ دو سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، اور کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجیدی کا سر۔ شیخ نجیدی وہ بندہ ہے جو کہتا تھا اگر حضور علیہ السلام زندہ ہے ان کی قبر کھو دو، میں ان کو ہاتھ لگا کر معاذ اللہ سن معاذ اللہ میں کانٹا چبو کر چیک کروں گا کہ وہ زندہ ہے کہ نہیں۔ ایسا گستاخ آدمی تھا۔ سید اعلیٰ حضرت نے ایسا علم رد کیا کہ دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ کاٹ کر رکھ دیا شیخ نجیدی کا سر، خنجر اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام، خنجر اعلیٰ حضرت گرامی کا یہ ادب اور یہ محبت جو ہماری جماعت کو حاصل ہوئی ہے، یہ سید اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ ہندوستان کے اندر اگر سید اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو شاید آج یہ یا رسول اللہ کہنے والے اتنی بڑی تعداد میں موجود نہ ہوتے۔ جس وقت ہندوستان کے اندر فتنہ خارجیت، فتنہ رافضیت اور اس کے ساتھ ساتھ فتنہ قادیانیت بھی سر اٹھا چکا تھا، ایسے مشکل وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مجدد الشاہ امام احمد رضا خان فاضل قدیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھیجا۔ آپ نے ایسا کلا کما کیا کہ آج تک اللہ اکبر دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ سید اعلیٰ حضرت جیسا امام پھر قیامت تک نہیں آنے والا۔ آپ نے ایسا رد کیا رافضیوں کا، اور ایسا رد کیا خارجیوں کا، اور ایسا رد کیا قادیانیوں کا کہ آج تک ان کی چیخیں اٹھ رہی ہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر نے کہا فخر ملت راہنمائے اہل سنت احمد رضا، آپ فرماتے ہیں فخر ملت جانے والے سنت احمد رضا، دے گئے عشق نبی کا ایک نظام احمد رضا، دے گئے عشق نبی کا ایک نظام احمد رضا، اور دوستوں کے واسطے بہتر صدق و صفا، دوستوں کے واسطے بہتر صدق و صفا، اور دشمنوں کے منہ میں دیتے ہیں لگام احمد رضا۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوث یاد، نعرہ ختم نبوت، زندہ فیضان رضا۔ جاری آپ فرماتے ہیں دوستوں کے واسطے بہتر لطف عطا، اور دشمنوں کے منہ میں دیتے ہیں لگام احمد رضا، اور نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام احمد رضا، فرماتے ہیں کسی بچے کا نام احمد رضا دیکھ کر بات سید نصیر الدین فرماتے ہیں صرف نام کی تاثیر سے عشق رسول مل جائے،
نام کی تاثیر سے مل جائے گا عشق رسول، دیکھ لو رکھ کر کسی بچے کا نام محمد رضا۔ سید اعلیٰ حضرت کا کیسا عشق رسول ہے۔ آپ جب دوسری دفعہ مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے، اور آپ جب بھی جاتے ہیں حج کے لیے تو 2 دفعہ تشریف لے گئے، آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ فرماتے تھے مدینہ شریف حاضری کا ارادہ ہے، اگر اللہ نے چاہا تو حضور ہمیں حج بھی کرا دیں۔ کیا خوبصورت عقیدہ کہ اگر میں ڈائریکٹ حج کر گیا، یہ ان کا اپنا عشقی ایک انداز ہے، اللہ جانے اللہ قبول کرے یا نہیں، لیکن جب حضور سے اجازت لے کر حضور کے حکم سے جب میں حج کرنے کے لیے جاؤں گا تو قبولیت کی مہر ڈالنے لگ جائے۔ سید اعلیٰ حضرت جب دوسری دفعہ تشریف لے گئے تو دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کا دیدار کرنا، کیونکہ خواب کے اندر تو کئی مرتبہ حضور نے کرم نوازی فرمائی تھی، حضور نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا، لیکن اب آپ کے دل کے اندر یہ تمنا تھی کہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ حضور کا دیدار کرنا۔ اللہ اکبر۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، وہ دیکھو حاجیوں میرے علی سے، میرے علی کیوں آئے مدینہ شریف؟ جو لوگ ہیں شاید ان کو پتا ہوگا، یہ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے اندر میرے علی کے پاس کھجوروں کا ایک جھڑ تھا، کھجوروں کے جھڑ کے اندر سے حضور علیہ السلام کا روزہ نظر آتا ہے۔ تو سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس منظر کی منظر کشی کر رہے ہیں۔ اب تو بلڈنگیں بن گئی ہیں، پلازے بن گئے ہیں، وہ منظر نہیں ہے، لیکن اس زمانے کے اندر میرے علی پر کھڑے ہو کر ان کھجوروں کے جھڑ کے اندر سے اگر دیکھو تو حضور کا روزہ نظر آتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ دیکھو حاجیوں میرے علی سے، وہ دیکھو حاجیوں میرے علی سے، نظر کعبے کا کعبہ آ رہا ہے، نظر کعبے کا کعبہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سید اعلیٰ حضرت مدینہ طیبہ پہنچ گئے، حضور نے صلاۃ و سلام کے روزے پہ سلام پیش کیا، درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا شروع کر دیا، دل کے اندر یہ آرزو اور تمنا ہے ابھی بھی یا رسول اللہ جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار عطا فرما دیں، یا رسول اللہ آپ نے حضرت بصیری کو اپنا دیدار عطا فرمایا، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کئی مرتبہ جاگتے ہوئے آپ نے دیدار عطا فرمایا، یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائے، دیدار عطا فرما دیں۔ ایک دن گزر گیا، دیدار نہیں ہوا، دوسرا دن آ گیا، پھر سید اعلیٰ حضرت آ گئے، حضور کے روزے پہ آ کر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، حاضری کی تمنا کے ساتھ ساتھ دیدار کی تمنا بھی ہے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ تیسرا دن آیا، میرے سید اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی مشہور زمانہ نعت پڑھنا شروع فرمائی۔ اللہ آپ نے نعت پڑھنا شروع فرمائی، وہ صبح لانازار پھرتے ہیں، وہ صبح لانازار پھرتے ہیں، تیرے دل میں بہار پھرتے ہیں۔ اس کا جو آخری شعر ہے وہ بڑا دردناک ہے۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے حج کر دیا، فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ جب یہ آج کی حد ہوئی، جب یہ شعر زبان پر آیا، سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بس یہ جب شعر میری زبان پہ آیا، آج کی حد ہوئی، فرماتے ہیں ادھر سے کرم نوازی کی بھی حد ہو گئی، میرے کندھے پر نرم نرم ایک ہاتھ آیا، میں نے آنکھیں کھول کے دیکھی، آنکھیں روشن ہو گئی،
اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، سب سے اولا والا۔ اللہ تبارک و تعالی